السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے رزق کی کشادگی کے لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ویسے تو نیٹ سے بہت وظیفے ملتے ہیں، سب پڑھے ہیں اور وہ وظیفے پڑھتا رہتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرا بھائی دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو اس نے عرض کیا کہ حضور، روزی میں کشادگی کے لیے کیا کروں، میری روزی تنگ رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں لکڑ ہارا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور بیچتا ہوں، تو گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کی کہاڑی دیکھی تو وہ بالکل ایسے نکمی کہاڑی تھی جو صحیح نہیں کاٹ سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اچھا کلہاڑا لے کر آؤ اور دستہ بھی لے کر آؤ۔ آپ نے خود اس کلہاڑے میں دستہ ٹھوک کر دیا اور فرمایا جاؤ اب اس سے زیادہ لکڑیاں کاٹنا اور بیچنا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، رزق کشادہ ہو جائے گا۔ پڑھنے کے لیے کچھ نہیں بتایا، جو وہ کام کرتا تھا اس کا طریقہ بہتر فرمایا کہ بہتر ہتھیار ہوگا تو زیادہ لکڑیاں کاٹے گا تو پھر رزق زیادہ ملے گا تجھے اور تو خوشحال ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا واقعہ کہ ایک صحابی نے یہی شکایت کی کہ حضور روزی تنگ رہتی ہے، خوشحالی سے گزارا نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تیری شادی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا شادی کر لو، رزق جو ہے وہ وسیع ہو جائے گا۔ جو ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ رزق جو ہے یہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے اور بچے آدمی کی قسمت کے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اس حدیث سے ہی ان لوگوں نے یہ لیا ہوا ہے، یہ مقصد جو ہے۔ تو اس نے شادی کر لی لیکن حالات چینج نہیں ہوئے، پھر بھی اسی طرح تنگ دستی رہی۔ تو وہ سال کے بعد پھر آ گیا کہ حضور شادی بھی کی ہے لیکن تنگ دستی جو ہے وہ نہیں گئی۔ تو آپ نے دوسری شادی کر لو۔ اس نے دوسری شادی کر لی تو حالات جو تھے اسی طرح کے، بالکل کھانا پینا، وہ خوشحالی نہیں آئی۔ تو وہ پھر آ گیا کچھ سال کے بعد، کہا حضور بس بڑی مشکل سے، جیسے آج کل کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ، اس طرح ہی گزارا ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے جو کماتا ہوں شام تک وہ کھا لیتے ہیں، اگلے دن پھر کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا شادی کر لو۔ 3 شادیاں ہو گئیں، حالات پھر ویسے کے ویسے رہے۔ تو وہ سال کے بعد پھر آ گیا تو آپ نے فرمایا چوتھی شادی کر لو۔ اس نے کہا حضور یہ 3 ہیں، ہم تنگ ہیں، چوتھی آ جائے گی اور تنگ ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، بس آپ چوتھی شادی کر لو۔ اس نے چوتھی شادی کر لی۔ وہ چوتھی جو تھی عورت وہ ہنرمند آ گئی، تو اس نے آ کر کہا کہ بھائی، اپنے میاں سے بولنے لگی کہ تو ایسے کر، یہ فوج بیٹھی ہے، ان کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، کیا نہیں ہے، یہ کیا کام نہیں کر سکتی؟ تو ایسے کر، کھجور کے پتے جو ہیں وہ ہمیں لا کر دیا کر، ہم اس سے چھابے بنائیں گی، مسلے بنائیں گی، صفیں بنائیں گی، یہ سارا ہنر مجھے آتا ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کام کیا، بازار سے وہ پتے لا دیتا تھا کھجور کے، تو اس نے ان تینوں کو بھی وہ کام سکھا لیا۔ تو وہ تو ایسے ہو گیا جیسے آج کل نہیں کہتے گھریلو دستکاریاں، تو وہ گھریلو دستکاری شروع ہو گئی اس کی۔ وہ ہاتھ سے کام کرتی تھیں، روزانہ کتنا سامان تیار کر لیتی تھی اور وہ تقریباً 10 گنا قیمتی ہو جاتا تھا جو وہ خام مال لاتا تھا، پتے لاتا تھا۔ اور جس چیز کی بھی جو چیزیں بنانی ہوتی تھی وہ لاتا تھا، وہ بنا کے دیتی تھی۔ تو وہ 1 سال میں ہی بالکل خوشحال ہو گیا، مکان بھی علیحدہ علیحدہ بنا لیے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ان کو بھی سرکار نے دیکھو کام پر لگایا، کام میں بولا کہ بھئی ٹھیک ہے تو شادیاں کر، اور ہنرمند عورت آ گئی تو اس نے سب کو کام پر لگایا، محنت کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں لیس علی الانسان
الا ما سعی، کہ انسان جس کام کی کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو برد وظیفے بتانے ہیں نا، یہ تو ایسے ہی لوگوں نے بھائی بنایا ہوا ہے سارا ایسا۔ ایک اور صحابی ہے، وہ آیا تو وہ جب بھی آئے تو وہ سرکار سے یہی شکایت کرے، حضور میں غریب ہوں، میرے لیے دعا کرو میں امیر ہو جاؤں۔ تو آپ نے سمجھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جہاں رکھتے ہیں نا صحیح رکھتے ہیں۔ محنت کار جو کام بھی کرتا ہے اور اس کے زیادہ رقم آنے کی، زیادہ پیسے آنے کی دعا مت کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں جہاں رکھتے ہیں صحیح رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جب بھی آئے بولے نہیں جی دعا کرو میں امیر ہو جاؤں، دعا کرو میں امیر ہو جاؤں۔ تو سالبہ اس کا نام تھا، صحابی تھا۔ تو سرکار نے پوچھا اچھا تیرا مال کیا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس بکریاں ہیں۔ تو اور میں دعا کریں گے اللہ ان میں برکت دے دیں گے، تو امیر ہو جائے گا۔ تو آپ نے دعا کر دی تو وہ بکریوں میں برکت ہونا شروع ہو گئی۔ تو بس دن دگنا رات چوگنا ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ 1 2 4 سالوں میں ہی وہ اس کے پاس بہت بکریاں ہو گئیں۔ تو پہلے تو وہ روزانہ آتا تھا سرکار کی صحبت میں، جب وقت ملتا روزانہ حاضری دے کے جاتا، بیٹھ جاتا، صحبت اختیار کرتا۔ تو پھر اب مال زیادہ ہو گیا تو جمعے کی جمعے آنے لگ گیا، اب فرصت نہیں ہوتی تھی۔ پھر مہینے کے بعد آنے لگ گیا۔ اب پھر کیا ہوا، شہر میں اس کا گزارا نہ ہو تو وہ پھر جنگل میں چلا گیا۔ مال بہت زیادہ ہو گیا اس کے پاس، وہیں گھر بنا لیا، وہیں مال اس کے رکھ لیا۔ تو اب پھر عید کے عید آنے لگ گیا۔ اور جب وہاں مال زیادہ ہو گیا تو پھر عید پر اس کی سیل زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ چھوٹی عید پر بھی کسائی لینے آ جاتے تو سارا دن وہ اس کو خرید و فروخت میں گزر جاتا، کوئی پیسے وصول کرنے میں گزر جاتا، اور بقرہ عید پر قربانی کا مال بیچتا۔ تو پھر وہ 1 2 سال آیا ہی نہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی وہ سالبہ نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا جی سرکار اس کا مال بہت ہو گیا ہے، تو اب وہ جنگل میں ہی چلا گیا ہے، شہر میں اس کا گزارا نہیں تھا۔ تو وہ پہلے عید کے عید آتا تھا، تو اب عید پر بھی اس کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اب نہیں آتا، عید پر بھی اس کو فرصت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو وہ امیر ہو گیا، آپ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو جس طرح اس وقت جاتے تھے صحابہ، آپ مقرر کر دیتے تھے، جس طرح آج کل تحصیلدار مطالبہ وصول کرتے ہیں، تو اس وقت عامل مقرر کر دیتے تھے جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے۔ اس پورے علاقے کے جو عامل تھے ان کو بھیجا، تو وہ گئے اس کے پاس کہ بھئی تیرے پاس اب مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ تو کہنے لگا یار میں بھی سرکار کے پاس رہا ہوں اتنے سال، میں نے تو یہ مسئلہ نہیں سنا زکوٰۃ والا۔ تو انہوں نے کہا بھی تو سنا ہے تو نے یا نہیں سنا، ہمیں نہیں پتہ، تو اب تو سیدھا سیدھا بتا زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو پھر کہنے لگا اچھا آگے سے بھی تو آپ نے لانی ہوگی زکوٰۃ، اگلے قبیلے جو ہیں ان سے لے آؤ، واپسی میں میرے ساتھ بات کرنا۔ تو وہ آگے چلے گئے، سب زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آئے۔ تو پھر اس کے پاس آئے تو کہنے لگا کہ یار اب اتنا مال، یہ اتنی بکریاں بنتی ہیں، کیونکہ ہر 40ویں بکری دینی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا اتنا تو میں نہیں دے سکتا، بڑی مشکل سے یہ بنا ہے۔ 2 4 بوڑھی بکریاں، کہنے لگا یہ لے جانی ہے تو لے جاؤ۔ تو صحابہ نے کہا بھی ہم خیرات لینے نہیں آئے، زکوٰۃ مقرر ہے، بکریوں کی زکوٰۃ ہے 40ویں بکری، تو ان کی گنتی کر اور ہر 40ویں کے حساب سے جتنی بنتی ہیں اتنی ادا کر، پھر ہم لیں گے، نہیں تو ہم نہیں لیں گے، ہم جا کر عرض کر دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا پھر ٹھیک ہے بول دینا جی اتنی زیادہ میں نہیں دے سکتا، یہ تو بہت زیادہ بنتی ہیں بکریاں اس طرح۔ تو وہ آ کر صحابہ نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں دیتا زکوٰۃ، اب میں وہ مردود ہو گیا ہے، اب اس سے کبھی بھی زکوٰۃ لینے نہیں جانا، خود بھی آئے تو نہیں لینی اس سے زکوٰۃ، وہ مردود ہو گیا بالکل۔
اب اس کو کیا فائدہ ہوا بھائی اس کا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو رزق عطا کرتے ہیں، یہ پڑھنا جو ہے یہ تو ایسے ہی مولویوں نے بھائی جھوٹ بنایا ہوا ہے سارا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثابت نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں کوئی ایسا ہے کہ یہ پڑھو تو رزق ایسا ہو جائے گا۔ یہ سب گمراہ مولوی جو 72 فرقے دوست کی ہیں۔ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، میری امت کے 72 فرقے ہوں گے۔ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، سنتین و سبعین فرقتن کلو فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے۔ بھائی جب یہ مولوی دوست کی جو ہیں یہی سب ایسی انہوں نے جھوٹی بہت روایتیں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کچھ پڑھیں گے اس سے برکت بالکل ختم ہو جائے گی جو انہوں نے وظیفے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کام بالکل نہیں کرنا، جو کام آپ کرتے ہیں اس میں بھائی محنت کریں، اللہ برکت دیں گے۔ اور پھر غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر 100 روپیہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے ڈیلی کا، تو ساری دنیا کے بادشاہ مہربان ہو جائیں تو اس 100 کا 200 نہیں کر سکتے، اور اگر ساری دنیا کے بادشاہ آپ کے دشمن ہو جائیں تو پھر بھی وہ 100 روپیہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اس کے 50 نہیں کر سکتے۔ تو بھائی یہ رازق اللہ کی ذات ہے، وہ رزق عطا کرتے ہیں، لیکن اس میں جو شاہی رزق اور مقسوم کا رزق، اس میں فرق یہ ہے کہ جو محنت نہیں کرتا، کام ہی نہیں کرتا، اس کو پھر ہاتھ آگے پھیلانا پڑتا ہے کسی کے، وہ بھیک مانگتا ہے، رزق اس کو بھی پہنچ جاتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے اس کا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ پھر سخیوں میں آتا ہے، جو سخاوت کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی کام میں محنت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تو صرف جتنی کر سکتے ہیں آرام سے، جتنی آج کریں، آگے اگلے دن اس سے آگے تلاوت کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی خاص ایک آیت یا ایک صورت اس کو بار بار پڑھتے رہیں۔ یہ وظیفے جو ہیں اس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، نحوست چھا جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، موکل پیدا ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہونے لگ جائیں گے، ڈریں گے رات کو۔ یہ کام بالکل نہیں کرنا بھائی، ہماری تعلیم ایسی نہیں ہے بالکل، یہ سب مولویوں کے کام ہیں، اور مولوی سارے دوست کی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی 159 نمبر آیت ہے، سورۃ انعام 159 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جنہوں نے فرقے بنائے اور فرقے فرقے ہو گئے، اے نبی تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جن کا نبی کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر وہ تو بھائی مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ قرآن و سنت پر عمل کریں، یہ مولویوں کی کتابیں جو ہیں ان کو بھائی دور پھینکیں، کہیں جلا دیں چاہے ان کو، اس طرح اسی طرح یہ گمراہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب مولویوں کو یہ سارے وظیفے آتے ہیں، کسی کا دیکھا ہے مولوی کی مل چلتی ہو، یا جن کی ملیں ہیں کیا وہ وظیفے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں؟ جن کی ٹرانسپورٹ ہے کیا وہ کون سا وظیفہ پڑھا انہوں نے جیسے وہ ٹرانسپورٹر بن گئے؟ اب یہ بڑی بڑی دکانیں جو ہیں آپ کے شہر میں جدھر بھی آپ رہتے ہوں گے، رحمیہ ارکھا میں رہتے ہیں، صادق آباد میں، یا پتہ نہیں اگر کسی اور شہر میں بھی ہیں، تو میرا بھائی دیکھیں جو بڑے بڑے دکاندار ہیں، پوچھ لو ان سے کون سا وظیفہ پڑھا تھا تو اتنا بڑا کاروبار ہو گیا۔ تو یہ محنت کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کام کے لیے انسان کوشش کرے گا اس کو حاصل کر لے گا۔ تو شاہی رزق ملے گا، وہ کیسے ملتا ہے کہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ اگر کسی کو دو گے تو 10 گنا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا دے دیں گے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے خوشحالی نہیں دیکھی، اگر ایک ٹائم مل جاتی ہے تو دوسرے ٹائم روزہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوہتور پر جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ میری قسمت کا جو رزق ہے نا مرنے تک سارا ایک ہی دفعہ مجھے دے دے، تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا کر تو دیکھ لوں، بعد میں بھوکا مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے
عرض کر دی کوہتور پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کل کسی نہ کسی بہانے اس کو سارا رزق مل جائے گا۔ تو وہ جو اس کی قسمت کا تھا 2-4 بوری گندم وہ اس کو مل گئی، اور جو بھی رزق تھا مل گیا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ کھا کر بھی تو میں نے مرنا ہی ہے، ساری عمر خیرات کر کے نہیں دیکھی، چلو یہ خیرات کرتا ہوں۔ اس نے ساری بستی میں اعلان کروا دیا کہ بھئی آج سب بستی کی دعوت ہے۔ تو اس نے وہ آٹا پسایا، کچھ اس میں بیچ کر سالن وغیرہ پکا دیا، گھی لے لیا اور ساری بستی کو کھانا کھلا دیا۔ اور بستی والے جو تھے وہ سارے انہوں نے کہا یار یہ بڑا اس کا دل ہے، بڑا حوصلہ ہے، کتنا غریب آدمی تھا تو اس نے ساری بستی کو دعوت کر دی آج۔ تو وہ انہوں نے اس کو نیاز دینا شروع کر دی، کسی نے 100 دیا، کسی نے 10 دیے، کسی نے 5 دیے، تو وہ اتنے پیسے ہو گئے جتنا اس نے خرچ کیا سو اس سے بھی زیادہ، جو اللہ کا جس طرح وعدہ ہے کہ 10 گنا میں دنیا میں دوں گا اور 70 گنا آخرت میں۔ تو اس نے دیکھا کہ اب اتنے پیسے آ گئے، تو اس نے کہا بھئی کل پھر میرے سب کی دعوت، ساری بستی کی دعوت دوپہر کے ٹائم کی۔ تو سب بستی والے آ گئے۔ اسی طرح روزانہ وہ دعوت کر دے سب کی، کھانا کھلائے، اور اللہ اس میں اور اپنا وعدہ پورا کرے، 10 گنا اس کو عطا کرتا گیا۔ تو جب کوئی سال گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں اس کا دیکھوں حال کیا ہے، وہ تو اب وہ جو اس کا رزق اس کو ملا تھا وہ کھا چکا ہوگا، اب کہیں سہک رہا ہوگا، بے ہوش پڑا ہوا ہوگا یا رو رہا ہوگا بھوک سے۔ تو آپ جب گئے تو وہاں لنگر جاری تھا اس کا، لوگ کھا کھا کر جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا بھئی فلاں آدمی کو ملنا ہے، اس نے کہا جی یہ اس کا ہی گھر ہے، وہاں سے یہ سب لوگ کھانا کھا کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی سال ہو گیا ہے، ساری بستی کو وہ دوپہر کا کھانا دیتا ہے۔ تو آپ پھر گئے نہیں، ادھر سے ہی واپس ہو گئے، تو کوہتور پہ گئے تو عرض کیا باری تعالیٰ آپ تو کہتے تھے بس یہی اس کی قسمت کا رزق ہے، یہ جو اس کو 2-3 بوری گندم مل گئی ہے، تو وہاں تو وہ ساری بستی کو کھلا رہا ہے اور پورا سال ہو گیا ہے۔ میں تو اب گیا تھا کہ اس کا رزق ختم ہو گیا ہوگا، اب بھوک سے مر گیا ہوگا یا مر رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ رزق تھا اس کی، اے موسیٰ علیہ السلام رزق تو وہی تھا اس کی قسمت کا، لیکن وہ جو خیرات کر رہا ہے اس نے تو مجھے مقروض کیا ہوا ہے، میں اس کو جتنا دیتا ہوں وہ پھر میرے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو میں پھر 10 گنا اس کو کر دیتا ہوں۔ اس طرح میرا بھائی نبیوں سے تو یہی ثابت ہے، اولیاء کرام سے یہی ثابت ہے کہ اللہ کے نام پر خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا رزق دنیا میں دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 70 گنا آخرت میں دیں گے۔ اس طرح رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ جو وظیفے پڑھنے ہیں اس طرح تو جو پہلا ہوتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے اور بیمار رہنے لگ جاتے ہیں لوگ۔ یہ مولویوں کے جھوٹ جھاٹ جو ہیں ان پر میرا بھائی عمل نہ کریں، اگر نہیں تو یہ دیکھیں ان کو سارے وظیفے آتے ہیں پھر بھی مانگ کر تو کھاتے ہیں۔ کسی مولوی کا دیکھا ہے کوئی بڑا کاروبار ہو گیا ہو؟ روٹیاں محلے سے مانگتے ہیں، اور مدرسے میں بھی جاتے ہیں لوگوں سے مانگنے، تو مدرسہ بھی مانگ مانگ کر چلاتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی اللہ رسول مہربانی کریں گے تو آپ جس طرح ایک بزرگوں کا قول ہے کہ آپ دینا شروع کریں آنا خود شروع ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر۔ اب دیکھیں حاتم طائی جو تھا کافر تھا، تو اس کے بارے میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی جو ہے یہ جہنم میں نہیں جائے گا، سخی جہنم میں نہیں جائے گا، چاہے کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو۔ تو اب حالانکہ کافروں کے لیے تو وعدہ بھی وہ جہنم میں جائیں گے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا کریں گے، مقام اعراف، اس میں وہ رہیں گے، وہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، درمیان میں ایک جگہ ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی میں نے عرض کر دیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ وظیفوں میں نہ پڑھنا، اگر پڑھے بھی ہیں تو ان سے توبہ کر لینا، نہیں تو ان کی اور ہی نوست ہو جاتی ہے۔ اللہ رسول مہربانی فرمائے، قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔